بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. محترم حاضرین مجلس، کھیڑ اور اس کے اطراف سے تشریف فرما احباب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مرکز الدعوت الاسلامیہ والخیریہ اس خطے کوکن میں تقریباً 34-35 سالوں سے منہج سلف کی نشر و اشاعت کے لیے کوشاں ہے، جس کی جہود اور کوششیں چاہے وہ تصنیفی میدان میں ہو، دعوتی میدان میں ہو، رفاہی میدان میں ہو، تربوی میدان میں ہو، الحمدللہ ہر محسوس کرنے والا، شعور رکھنے والا اس کو نمایاں طور پر محسوس کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مرکز کے قائمین، منصوبین، معاونین کی کوششوں میں اللہ تعالیٰ تو مزید برکت عطا فرما اور انہیں حسن توفیق کی برکت سے مزید مالا مال کر، آمین۔ محترم حاضرین، مرکز الدعوت الاسلامیہ والخیریہ کے زیر اہتمام اس 81ویں ماہانہ دعوتی و اصلاحی پروگرام میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں، بالخصوص اس بزم کے مہمان فضیلت الشیخ احمد اللہ سلفی حفظہ اللہ اور فضیلت الشیخ کلام اختر سنابلی حفظہ اللہ کا اللہ تعالیٰ شیخین کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ایسے ہی ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے لیے یہاں پر بیٹھنے کو، آنے کو، سننے کو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بنائے اور ہمارے لیے ہمارے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، اور ایسے ہی ہمیں دینی پروگرام میں، مجلسوں میں حاضری کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دیتا رہے۔ یقین مانیے یہ اللہ رب العالمین کا خصوصی فضل و کرم ہے، خاص احسان ہے۔ ویسے تو کوئی بھی نیکی بندہ اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر نہیں کرتا ہے، لیکن یہ ایسی مجلسیں ہیں جن کے بارے میں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحیح روایتیں اس باب میں موجود ہیں، ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، ایک انسان جو اس مجلس میں بیٹھتا ہے، دینی مجلس میں، اور علم حاصل کرتا ہے، اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے، دینی مجلس میں بیٹھتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے، برکت کا نزول ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کا اپنا ذکر، اپنے خاص مقرب جو فرشتے ہیں اللہ رب العالمین کے یہاں، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ مجلسیں بڑی اہم ہیں، ہمیں ان مجلسوں میں شرکت کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان مجلسوں میں بندہ جب حاضر ہوتا ہے اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، حصول علم پر جو نصوص وارد ہیں ان نصوص میں جو بشارتیں وارد ہیں، انسان اگر خالص نیت کے ساتھ، نیت کے اخلاص کے ساتھ ان مجلسوں کے اندر حاضر ہوتا ہے تو حصول علم پر جو فوائد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں، انسان اس کا بھی مستحق ٹھہرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں جب بھی اس قسم کی مجلس ہو، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان مجلسوں کا حصہ ضرور بنائیں، اپنے اہل خانہ کو، یہاں پر عورتوں کا بھی انتظام موجود ہے، اہل خانہ کو بھی ان مجلسوں میں لائیں تاکہ انہیں بھی دین سیکھنے کا موقع ملے۔ اب میں اپنی بات زیادہ طول نہ دیتے ہوئے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کا آغاز کیا جائے، اور میں اس کے لیے تلاوت کلام اللہ کے لیے حافظ عباد الرحمن کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور قرآن مقدس کی چند آیات کی تلاوت کے ذریعے سے اس بزم کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. السلام عليكم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے حافظ عباد الرحمن صاحب جو کہ اپنی نہایت ہی بہترین آواز میں سورۃ التین کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرما رہے تھے. اب اس کے بعد میں اس پروگرام کے پہلے مہمان خطیب فضیلۃ الشیخ احمد اللہ سلفی حفظہ اللہ کو نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں. آپ آئیں اور اپنے خطاب کو ہم سامعین کے سامنے پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھی گئی ہے اور اس کے بعد ایک روایت پڑھی گئی ہے. آیت اور روایت کی مناسبت سے آج کے خطاب کا عنوان ہوگا استقبال رمضان. رمضان کے روزے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہیں. اسلام کے جن 5 ارکان پر اسلام کی بنیاد جن 5 ارکان پر ہے ان میں سے ایک رمضان کے مہینے کا روزہ ہے. رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا اور اسی طریقے سے عبادات میں فرائض کی پابندی کا اہتمام کرنا یہ انسان کی کامیابی اور اس کی جنت میں داخلے کی ضمانت ہے. ایک عربی رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. عربی یعنی دیہاتی. حدیث میں اس کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ سائر الراس، وہ دیہاتی اس حال میں آیا کہ
اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے۔ فقال یا رسول اللہ، تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی ماذا فرض اللہ علیہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں سے میرے اوپر کیا فرض کیا ہے۔ فقال الصلوات الخمس الا ان تطوع، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز ہیں، الا ان تطوع، سوائے اس کے علاوہ اس کے کہ تم نفلی نمازوں کا اہتمام کرو۔ اس کے بعد اس شخص نے، اعرابی نے سوال کیا کہ ماذا فرض اللہ علیہ من الصیام، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ اللہ رب العالمین نے روزے میں سے میرے اوپر کیا فرض کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر رمضان الا ان تطوع، رمضان کے مہینے کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اس کے علاوہ تم نفلی روزے کا اہتمام کرو۔ نفلی روزوں میں شوال کے روزے، محرم کا روزہ، اور اسی طریقے سے شعبان کے ابتدائی دنوں کے روزے، نفلی روزے۔ اور اس کے بعد اس شخص نے زکوٰۃ کے متعلق سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پھر اس شخص نے کہا والذی اکرمک لا اتطوع شیئا ولا انقص بما فرض اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کی تکریم فرمائی ہے، نہ تو میں کچھ زیادہ کروں گا اور نہ ہی میں کم کروں گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا ان صدقا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس بندے نے سچ بات کہی ہے تو یہ کامیاب ہو گیا، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں داخل ہوگا اگر اس نے سچ بات کہی۔ روایتیں بتاتی ہے کہ فرائض کی پابندی یہ انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے، دخول جنت کا ذریعہ ہے۔ ماہ رمضان کی آمد ہے اور ماہ رمضان کی آمد پر ہر بندے مومن کو بے حد خوشی ہوتی ہے، اور کیوں نہ خوشی ہو کہ رمضان کی آمد یہ توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کی عنایتوں اور بخششوں کا مہینہ ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ رمضان کے اس مہینے میں کثرت دعا کے ذریعہ بندے مومن اللہ رب العالمین سے اپنے تعلقات کو مضبوط کر لیتا ہے۔ یہ تلاوت قرآن اور فہم قرآن کا مہینہ ہے۔ غرضے کی اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خصوصیات رکھی ہے، اور یہ مہینہ نیکیوں کے کمانے کے لیے بہترین موسم ہے۔ اور بندے مومن کا سب سے بڑا دشمن، بلکہ انسانوں کا سب سے بڑا دشمن جو شیطان ہے، اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر قید کر دیتا ہے تاکہ بندے کو عبادتیں کرنے میں، توبہ اور استغفار کرنے میں، اللہ کے کلام سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے میں، عنابت اللہ میں اسے کسی طرح کی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ اس لیے رمضان کی آمد ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم پورے اہتمام سے اس مہینے کے اندر، یہ مہینہ جب ہمیں مل جائے، رمضان کا مہینہ مل جائے، تو انتہائی مستعدی کے ساتھ نیکیوں کو کمانے والے بنیں، اور سستی، غفلت، لاپرواہی جیسے اوصاف رذیلہ ہمارے اندر پیدا نہ ہو، ورنہ ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، ممبر پر چڑھے اور ممبر کی تینوں سیڑھیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ صحابہ نے وجہ پوچھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ممبر پر چڑھتے تھے تو آمین نہیں کہتے تھے، لیکن آج آپ نے ممبر کے تینوں سیڑھیوں پر آمین کہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جبرائیل امین آئے ہوئے تھے اور انہوں نے
بد دعا فرمائی، 3 لوگوں کا ذکر ہوا، اس میں ایک شخص کا ایسا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک ایسا آدمی جو رمضان کا مہینہ پا جائے اور رمضان کا مہینہ پا کر کے وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے، ایسا شخص خاک آلود ہو، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ یہ بد دعا حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا بد دعا کرنا یہی تباہی کے لیے کافی تھا، اور اس پر رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہہ دینا یہ معاملے کو اتنا سنگین بنا دیتا ہے کہ رمضان کا مہینہ پا کر کے اگر ہم اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکیں، توبہ اور استغفار نہ کرا سکیں اور عبادات کے ذریعہ اپنے دامن کو نیکیوں سے نہ بھر سکیں، تو پھر ہمیں اور آپ کو تباہی سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، کوئی ہمیں آپ کو تباہی سے بچا نہیں سکتا۔ لہذا رمضان کا یہ مہینہ جب آ رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو اس مہینے کا عمدہ بہتر انداز سے استقبال کرنا چاہیے۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے، ہم اس کا بڑا پرزور استقبال کرتے ہیں۔ مہمان کے آنے سے پہلے گھر کی صاف صفائی کرواتے ہیں، خود ہم عمدہ اور بہترین کپڑا اور زینت اختیار کرتے ہیں، پرتکلف اس کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس سے کہیں بڑا مہمان ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور وہ اس کی آمد ہے۔ لہذا ہمیں پورے طور پر مستعد ہو جانا چاہیے اور تیار ہو جانا چاہیے۔ لہذا رمضان کے استقبال کے تقاضوں میں سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ گزشتہ رمضان میں ہمارے روزے اگر چھوٹ گئے ہیں کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ سفر کی وجہ سے چھوٹے ہوں، چاہے وہ بیماری کی وجہ سے چھوٹے ہوں، چاہے خواتین اپنے ایام کی وجہ سے ان کے روزے چھوٹ گئے ہوں، ایسے تمام لوگوں کو رمضان کی آمد سے پہلے اپنے روزوں کی چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کر لینا چاہیے۔ تو پہلا طریقہ اس کے استقبال کا پہلا تقاضا یہ ہے، اور اس کے بعد دوسرا یہ کہ ہم عزم مصمم کریں کہ رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کر کے اور آخر تک ایک اہتمام کے ساتھ ہم فرائض کی پابندی بھی کریں گے، نوافل کا اہتمام بھی کریں گے، اور اسی طریقے سے کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد پورا مہینہ اس سلسلے پر باقی رہیں گے، اور بعد کی زندگیاں بھی ہماری اسی معمول کے مطابق گزرے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ رمضان کا جب چاند دیکھتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ جوش و خروش میں بہت اہتمام کے ساتھ عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ایام گزرتے جاتے ہیں ویسے ہی ہمارا جوش سرد پڑتا جا رہا ہے۔ شروع میں تو ہم نفلی نمازوں کا خوب اہتمام کرتے ہیں، بعد میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہمارے کتنے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو فرائض تک سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ معاملہ انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر جاتا ہے۔ لہذا رمضان کے مہینے کا استقبال ہے کہ پوری مستعدی کے ساتھ مداومت ہم کریں، اعمال صالحہ پر مداومت کریں، اور اس کے بعد ہمیں اور آپ کو اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہمارا پچھلا جو رمضان گزرا ہے اس مہینے میں عبادتیں کرنے میں ہم سے کوتاہیاں کیا ہوئی ہیں، موازنہ کریں پچھلے اعمال کا، اور اسی طریقے سے اس بات کا عدم مصمم کریں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے یہ ہمارا پچھلے رمضان کے مقابلے میں زیادہ اہتمام کے ساتھ عبادتیں کرنے والا بنے گا۔ عربی کا مقولہ ہے کہ من استوى یومہ فهو مغبون، جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں ایک دن کاروبار کرتے ہیں، اگر منافع جتنا پہلے دن آیا ہوا ہوتا ہے، اگر دوسرے دن بھی اتنا ہی منافع وہ کماتے ہیں تو اپنے آپ کو خسارے میں تسلیم کرتے ہیں۔
لہذا بتدریج ہماری نیکیاں، ایسے نیکیوں کے معاملے میں بھی ہم موازنہ کریں اور بتدریج ہماری نیکیاں بڑھتی جائے۔ آج اگر ہم نے اعمال صالحہ پر جو مداومت کیا ہے، جو ہمیشگی برتی ہے، جو اہتمام کیا ہے اعمال صالحہ پر، اس سے کہیں زیادہ اہتمام اس کے بعد والے دن میں ہمارے اور آپ کے درمیان ہونا چاہیے۔ لہذا رمضان کا مہینہ جب یہ رہا تو ان کے تقاضوں کو ہم پورا کریں اور اس کی عظمت کا رمضان کے مہینے کے استقبال کا تقاضا یہ ہے کہ ماہ رمضان کی عظمت کا ادراک کریں۔ یہ جان لیں، یہ ہم اور آپ جان لیں کہ رمضان کا مل جانا یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنے ہمارے بھائی اور بہن ہیں جو سال گزشتہ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ افطار کرتے تھے، تراویح کا اہتمام کرتے تھے، آج وہ اس دنیا میں نہیں رہے، یا بیماریوں کی وجہ سے وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ روزہ رکھ سکیں، ہمارے ساتھ نوافل کا اہتمام کر سکیں، ہمارے ساتھ قرآن مجید کو امام کے پیچھے تراویح کی شکل میں سن سکیں۔ آج وہ اس لائق نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اگر یہ موقع مل رہا ہے تو ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں اس بات کو پیوست کر لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہمیں اور آپ کو مل رہی ہے۔ لہذا اس مہینہ جو ہے، اس مہینے کے اندر قرآن حکیم میں کہا گیا ہے کہ ایک رات ہے جس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، وہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو یہ مان کر کے چلنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے کا ہر دن، رمضان کے مہینے کی ہر رات قدر والی ہے، عزت والی ہے، اہتمام والی ہے۔ لہذا اس کے لمحوں کو، اس کے منٹ کو، اس کے گھنٹوں کو سو کر کے سستی اور لاپرواہی میں کسی بھی طور سے ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان کے اس مہینے میں اللہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، رب العالمین اس کی نیکیاں کتنی بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسن بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم یعنی انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی ایک نیکی کو 10 گنا، 70 گنا اور اسی طریقے سے 700 تک اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اور بندے کے اندر اگر خلوص اللہیت جس قدر ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کا جذبہ جس قدر بلند ہوتا ہے، رضائے الہی جس قدر اس کے اندر ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو عام دنوں میں بڑھا دیتا ہے۔ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، الا الصوم، روزے کا معاملہ اس سے مستثنا ہے، روزے کا معاملہ اس سے الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کو کہا، صوم کو کہا یہ میرے لیے ہے اور روزہ میرے لیے ہے، یعنی ایک بندے مومن جب روزہ رکھتا ہے یا دیگر عبادتیں کرتا ہے تو دیگر عبادات کے اندر کسی نہ کسی درجے میں دکھاوا آ جاتا ہے۔ آدمی صدقہ و خیرات کرتا ہے، ایک ہاتھ سے دیتا ہے، دوسرا ہاتھ لیتا ہے، کسی کو نہ بتائے مگر لینے والا جان جاتا ہے۔ نمازیں پڑھتا ہے، بہت سارے لوگ اس کی نمازوں کے، اس کے رکوع اور سجدے کو دیکھتے ہیں، مگر صوم، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے درمیان پوشیدہ رہتا ہے۔ آدمی جو ہے بند کمرے میں ہوتا ہے اور اسے پیاس لگی ہوتی ہے، شدید قسم کی بھوک ہوتی ہے، فریج کے اندر ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، کھانا بھی رکھا ہوا ہے، اگر چاہے تو کمرہ بند کر کے پانی پی لے اور پانی پی کر کے باہر آئے اور روزہ دار بھی بنا رہے، لیکن ایسا بندہ نہیں کرتا۔ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ سمجھتا ہے
دنیا کا کوئی شخص مجھے نہ دیکھ رہا ہو مگر ساتویں آسمان پر عرش الہی پر موجود اللہ رب العالمین میری حرکت کو دیکھ لے گا. لہذا خوف خدا اور استحضار آخرت کا جو تصور اس عبادت یعنی روزے کے اندر پایا جاتا ہے یہ کسی اور عبادت کے اندر نہیں پایا جاتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَإِنَّهُ لِي، یہ روزہ میرے لیے ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا بدلہ دوں گا. يَدْعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، اس بندے نے میرے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑا ہے، اس بندے نے میرے لیے کھانے کو چھوڑا ہے، لہذا میں اس کو بدلہ دوں گا. ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین جب بدلہ دے گا تو اپنی شان کے اعتبار سے دے گا، اپنے شان کے اعتبار سے دے گا. اور رب العالمین کی شان کیا ہے، رب العالمین کا مقام کیا ہے کہ اس کے کن سے دنیا کا پورا نظام برباد ہو جائے، اس کے لفظ کن سے دنیا کا پورا نظام ذرا سے دیر میں ختم ہو جائے اور آباد ہو جائے. یہ ہے اللہ رب العالمین کی شان، اس کی عظمت، اور وہ اپنی شان کے اعتبار سے دے گا. لہذا رمضان کے اس مہینے کی عظمت کا ادراک کریں. یہ نعمت اگر ہمیں مل جائے اور مل رہی ہے تو ہم اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں. رمضان کا یہ آنے والا مہینہ ہمیں مل رہا ہے، آئندہ پتہ نہیں یہ ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا. اس لیے پوری مستعدی کے ساتھ آنے والے رمضان میں عبادتوں کا اہتمام کریں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں استقبال رمضان کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم چاند دیکھنے کا اہتمام کریں. چاند جب نظر آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے بہت سارے نوجوان جہالت کی بنیاد پر مغربی تہذیب اور اس کی کلچر سے متاثر ہو کر کے بہت سارے نوجوان ایسا کرتے ہیں کہ رمضان کے چاند پر نظر پڑ جائے اور اس کے بعد پٹاخے پھوڑ کر کے لوگوں کو رمضان کے مہینے کی آمد بتاتے ہیں کہ رمضان کا چاند نکل گیا. رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے کہ ہم چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، اور جب چاند پر ہماری نظر پڑ جائے تو ہم کہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اے اللہ یہ جو چاند نکل رہا ہے، یہ جو چاند نکلا ہوا ہے، اس چاند کو ہمارے لیے امن اور ایمان والا بنا دے، اس چاند کو ہمارے لیے اسلام اور سلامتی والا بنا دے. اور اس کے بعد بندہ یہ دعا کرے والتوفیق لما تحب ربنا، رب العالمین اس رمضان کے مہینے میں چاند دیکھنے کے بعد ہم دعا کریں کہ رب العالمین اس مہینے میں ہمیں ایسے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما جن سے ہمارا رب تو محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، اور جس سے تو راضی ہوتا ہے. پھر چاند کو مخاطب کر کے بندہ کہے ربنا و ربک اللہ، اے چاند ہمارا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے. لہذا رمضان کی آمد کے استقبال میں کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم چاند دیکھنے کا اہتمام کریں. اسی طریقے سے تیسری چیز، رمضان کا یہ مہینہ جب ہمیں اور آپ کو مل جائے تو کثرت سے اللہ رب العالمین سے دعاؤں کا اہتمام کریں، کثرت سے مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. دعا یہ اللہ رب العالمین سے تعلقات کو مضبوط کرنے کا انتہائی مؤثر ذریعہ ہے. اپنی عاجزی اور بے بسی کے ساتھ اللہ رب العالمین سے ہم مانگیں. اور آپ دیکھیں گے قرآن حکیم کا مطالعہ کریں، سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے جہاں پر آیات صوم کا تذکرہ کیا ہے، وہیں آیات صوم کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے سوال کرے پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں اور میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. بیچ میں آیات صوم کے درمیان میں آیت دعا کا تذکرہ کر دینا یہ اس بات کی علامت ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی طور سے دعاؤں کو سنتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے لیے
ہر مسلمان کے لیے رمضان کی ہر رات اور دن میں ایک مستجاب دعا ہے، جس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ لہذا رمضان کے اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دعاؤں کے اہتمام میں دو اوقات خصوصی طور سے ہمارے اور آپ کے لیے اہم ہیں۔ اس میں پہلا وقت ہے افطار کا وقت۔ مئی اور جون کا مہینہ ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، زمین سوکھ جاتی ہے، اس کے بعد جب بارش ہوتی ہے تو جلد وہ زمین پانی کو قبول کر لیتی ہے، اور اس کے بعد وہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک بندے مومن صبح کو سحری کرتا ہے، اور اس کے بعد صبح سے لے کر کے اور مغرب تک، غروب آفتاب تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ بھوکے اور پیاسا رہنے کی وجہ سے کمزوری آ جاتی ہے اور بے بسی آ جاتی ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے، اور اس موقع پر جب ایک دکھی دل سے، ایک بے بس دل سے جب دل سے دعا نکلتی ہے تو اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے خواتین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ رمضان کا یہ مہینہ جب انہیں ملے تو اس رمضان کا مہینے کے بارے میں ان کا یہ تصور ہونا چاہیے کہ یہ کچوڑی پکوڑی سموسا بنانے کا موسم نہیں ہے، یہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ لہذا 15 منٹ پہلے کچن چھوڑ کر کے دسترخوان پہ بیٹھ جائیں۔ مرد حضرات اپنے سارے بچوں کے ساتھ دسترخوان پہ 15 منٹ پہلے بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، دعا کریں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ اور یہ طریقہ اگر وہ اپناتے ہیں تو انہیں یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ ایک تو دکھی دل سے دعا نکلتی ہے، بے بسی اور عاجزی کے ساتھ دعا نکلتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 لوگ اس امت کے مستجاب الدعوات ہیں۔ ان 3 ایک روایت میں 3 لوگوں کا تذکرہ ہے، اس میں ایک والد ہے جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، مسافر جو حالت سفر میں دعا کرتا ہے، روزہ دار جو روزے کی حالت میں دعا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ لہذا افطار کے وقت خصوصی طور سے ہر روزہ دار مرد و خواتین بچے دسترخوان پر بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، دعا کریں، استغفار کریں، تاکہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے اس میں ہم اپنے گناہوں کی بخشش بھی کروا سکیں، اپنی مرادیں بھی اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ سکیں، اپنی فریاد بھی اس کے سامنے رکھ سکیں، اپنی پریشانیاں بھی اس کے سامنے رکھ کر کے ان پریشانیوں کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک دوسرا وقت اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان جہاں ان ساری چیزوں کے لیے دعا کرے وہیں ایک خصوصی دعا اسے کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم کی آزادی کی دعا مانگندہ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ فَقَدْ فَازَ، جو اپنے آپ کو فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، ایسا آدمی جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، ایسا آدمی کامیاب ہو گیا۔ لہذا جہاں بہت ساری ہم دعائیں کرتے ہیں، ایک دعا ہمیں اور آپ کو ہر روز جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ ایک وقت افطار کا ہے، دوسرا وقت ہے سحری کا وقت ہے۔ سحری کے وقت میں ہم اور آپ آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، مسواک کر لیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کچھ نفلی نماز پڑھ لیں، مسواک کر لیں، اور مسواک کو بہت ہی بنیادی چیز سمجھ کر کے کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اور ایک روایت میں ہے عند كل وضوء، اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو میں مسواک کو ہر نماز کے ساتھ یا ہر وضو کے ساتھ ضروری قرار دے دیتا۔ لہذا مسواک کر لیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، نماز پڑھ لیں، اور یہ ایسا موقع ہوتا ہے، سحر کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء دنیا، ہر رات اللہ تبارک و تعالی سماء دنیا کی طرف اترتا ہے، حین یبقى ثلث اللیل، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، فیقول، تو وہ کہتا ہے من یدعونی فاستجیب له، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ رات کی تنہائی ہے، ہم ہیں، ہمارا رب ہے، لہذا اس موقع پر اللہ رب العالمین سے ہم کثرت سے دعائیں کریں۔ من یسألنی فأوتیہ، کون ہے جو اپنی مرادیں میرے سامنے رکھے، اپنی ضرورتیں میرے سامنے رکھے، مجھ سے مانگے، میں اس کی مانگ کو پورا کر دوں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ لہذا اس موقع پر جو ہے سحری سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے ہم اٹھ جائیں اور اللہ رب العالمین سے خوب رو رو کر کے اور گڑ گڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، ایسا شخص جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، ایسا شخص جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، تو ایسے شخص کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ اور سب سے زیادہ پسندیدہ چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے عافیت کا سوال کیا جائے، رب العالمین سے عافیت کا سوال کیا جائے، جسمانی اعتبار سے عافیت، روحانی اعتبار سے عافیت، کاروبار کے اعتبار سے عافیت، صحت اور بیماری کے اعتبار سے عافیت، بال بچوں کے اعتبار سے عافیت۔ اللہ رب العالمین کو عافیت کی دعا بہت زیادہ پسند ہے، لہذا ہر بندے مومن کو عافیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ جب یہ مل جائے، جس کی آمد ہے، اور چند ہی دنوں میں انشاءاللہ وہ مہینہ ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہوگا، صلاۃ کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ رمضان یہ عبادتوں کے لیے خاص ہے، اور رمضان کے اس مہینے میں عبادتوں میں سب سے زیادہ جو چیز مخل ہوتی ہے وہ رمضان کی خریداری ہوتی ہے۔ اب ایسے بہت سارے لوگ شب قدر میں، دن میں، رات میں اپنا بہت سارا وقت خریداری میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ رمضان کی آمد سے پہلے جتنی ضروری چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کی خریداری رمضان کی آمد سے پہلے ہو جائے، تاکہ رمضان کے اس مہینے میں ہم کثرت سے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مسجدوں میں گزاریں۔ مسجد یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک انتہائی پسندیدہ جگہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البقاء الی اللہ المساجد وابغض البقاء الی اللہ الاسواق، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز مسجدیں ہیں، سب سے پسندیدہ جگہیں مسجدیں ہیں، اور سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے، جہاں شور و شغب ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے فریب ہوتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، اور بہت سارے غلط کام ہوتے ہیں۔ لہذا رمضان کے اس مہینے میں ہمیں کثرت سے زیادہ اپنا وقت مسجدوں میں گزارنا چاہیے، اور مسجدوں میں گزارنے کے ساتھ ہر فرض نماز سے پہلے اور ہر فرض نماز کے بعد کی جو سنت قبلیہ اور سنت بعدیہ ہے ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ، ایسا شخص جو ایک دن اور ایک رات میں 12 رکعتیں نفلی پڑھتا ہے، نفلی نماز کا اہتمام کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت میں گھر بنائے گا۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اربعا قبل الظہر، 4 رکعت ظہر سے پہلے، ورکعتین بعدہا، 2 رکعت ظہر کے بعد، ورکعتین بعد المغرب، 2 رکعت مغرب کے بعد،
वरकातैन बादल ईशा, और 2 रकात ईशा के बाद, वरकातैन क़ब्ल अल फजरी, और 2 रकात फज्र से पहले। ये 12 रकातें हुई। उसके अलावा दोहर की नमाज के बाद 4 रकातों के एहतमाम करने वाले के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने उसके ऊपर जहन्नम को हराम कर दिया है। ऐसे ही असर की नमाज से पहले 4 रकात का एहतमाम करने वाले के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत की दुआ फरमाई है। आपने फरमाया रहिमल्लाहु इम्रान सल्ला अरबान क़ब्ल अल असरी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे पर रहम करे जो असर की नमाज से पहले 4 रकात का एहतमाम करे, 4 रकात पढ़े। ऐसे बंदे पर अल्लाह रब्बुल आलमीन और जो है रहम करे। ये नफली नमाज़ें, ततव्वु नफली नमाजों का जो हम एहतमाम करते हैं मेरे भाइयों, इसमें नेकियां ही नेकियां हैं। और नेकियों के अलावा जो अल्लाह तबारक व तआला, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा, उसके अलावा एक फायदा ये होगा कि कल क़यामत के दिन बंदे मोमिन से सबसे पहले जो मुहासबा होगा, हिसाब होगा, वो नमाजों का हिसाब होगा। अगर नमाज के अंदर नमाज का मामला पूरा रहा तो ये पूरा माना जाएगा, लेकिन अगर इस नमाज के अंदर किसी तरह की कमी और कोताही रह जाएगी तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा हल तजिदूना लिअब्दी मिन ततव्वु, क्या मेरे बंदे के पास कुछ नफली नमाजें हैं? अगर उसके पास नफली नमाजें हैं तो उन नफली नमाजों के जरिया फर्ज के अंदर होने वाली कोताहियों की तकमील कर दो। इस तरीके से ये नफली नमाजें ये हमारे फर्ज नमाजों के अंदर कमी होने वाली कोताहियों का दरिया भी हैं। लिहाजा इसे हमें रमजान के महीने में और गैर रमजान में खुसूसियत के साथ हमें उसका एहतमाम करना चाहिए, बड़ी मुस्तैदी के साथ उसका एहतमाम करना चाहिए। और फर्ज नमाज और रमजान का ये महीना मिल जाए, हमारी ये कोशिश हो कि हमारी ये 5 वक्ता नमाजें रमजान के महीने में हम ये आदत डाल लें कि हमारी कोई भी नमाज, किसी भी नमाज की तकबीर ऊला नहीं छूटेगी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला 40 यौमन फी यौमिन मन सल्ला 40 यौमन फी जमाअतिन, ऐसा शख्स जिसने 40 दिनों तक जमात के साथ मात तकबीरतिल ऊला, तकबीर ऊला के साथ जमात का एहतमाम किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुतिबा लहू बराअतान, ऐसे बंदे के लिए 2 बराअत लिख दी जाती है, 2 छुटकारे लिख दिए जाते हैं। बराअतुन मिनन नारी व बराअतुन मिनन निफाक, एक तो ये कि ऐसे बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम से आज़ाद कर देगा, दूसरा ये कि ऐसे बंदे के सीने को अल्लाह तबारक व तआला निफाक से पाक कर देगा, निफाक से पाक कर देगा। लिहाजा रमजान के महीने में जहां हम बहुत सारी नेकियां करें और करना चाहिए, तौबा और इस्तिग़फ़ार से रब को मनाने की कोशिश करें, वहीं पर फर्द नमाजों में हम आदत डालें, हमारी तकबीर तहरीमा कभी छूटने न पाए। और असलाफ में ऐसी बहुत सारी मिसाल मिलती है। हजरत सईद इब्न मुसैयब रहमहुल्लाह के बारे में है, उनका खुद का कौल है मा अद्दनल मुअद्दिनो मुंज़ु सलासीना सना इल्ला व अना फिल मस्जिद, 30 साल तक मेरे ऊपर, 30 सालों तक मेरे ऊपर ऐसा गुजरा है कि कभी ऐसा ना हुआ कि मुअद्दिन ने अजान दी हो और मैं मस्जिद में मौजूद न रहा हूँ, मैं मस्जिद में मौजूद न रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ है। लिहाजा मेरे भाइयों, नमाजों में मसबूक हो जाना ये पसंदीदा अमल नहीं है, ये अच्छी आदत नहीं है। तकबीर ऊला के साथ एहतमाम करना चाहिए। 40 दिनों तक अगर हम इसका एहतमाम कर लेते हैं, निफाक से, जहन्नम की आग से बरात हमें मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाता है। और हमारी ये कोशिश हो कि हमारी नमाजें जो है, तमाम नमाजें हमारी तकबीर ऊला के साथ हों। इसी तरीके से मेरे भाइयों, जब हम इबादत के लिए खड़े हों तो हर तरह के ख्यालात से अपने आप को पाक करके अपना ध्यान, अपनी तवज्जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ मरकूज कर देना चाहिए। रिवायत के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं, वो कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो तो तुम्हारे ज़हन और दिमाग में ये बात रहनी चाहिए
کہ شاید یہ میری نماز آخری نماز ہے. صلی صلاۃ مودعین آخری نماز الوداعی نماز ہے. لہذا اس انداز سے ہمیں اور آپ کو عبادتوں کے اندر چابکدستی دکھانا چاہیے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، رمضان کا یہ مہینہ جب ہمیں اور آپ کو مل جائے تو اس کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے جہاں ہم بہت ساری نیکیاں کریں، انہی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ غربا اور مساکین کا خیال رکھیں. رب العالمین نے رمضان کے مہینے کی ایک خصوص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کا ایک نام بتایا ہے کہ یہ مہینہ شہر المواسات ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے. سال کے 12 مہینوں میں اگر انسان رودے سے نہ رہے، سال کا 12 مہینہ ایسے ہی رہے، تو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ سماج میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک اصحاب ثروت ہوتے ہیں اور ایک غریب طبقہ ہوتا ہے. اصحاب ثروت کے دسترخوان پر طرح طرح کے لذیذ پکوان ہوتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے وہ اپنی زبان کی لذت لیتا ہے. وہیں پر ایک غریب ہوتا ہے جو نان شبینہ کا محتاج ہوتا ہے. اگر سال کے 12 مہینے یہ صورتحال رہے تو کبھی بھی مالداروں کو اس بات کا احساس نہیں ہو پائے گا کہ بھوک کسے کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے کا جو روزہ یہ فرض کیا ہے، اس کے اندر جہاں بہت ساری خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں، وہیں پر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ مالداروں کو غریبوں کی بھوک کا اور اسی طریقے سے ان کی غربت کا احساس ہوتا ہے. وہ سمجھ پاتے ہیں رمضان کو روزہ رکھ کر کے بھوک کسے کہتے ہیں، غربت کسے کہتے ہیں، تنگ دستی کسے کہتے ہیں. لہذا جب انہیں خود اپنی بھوک کا احساس ہوتا ہے تو ان کے اندر ہمدردی اور غمخواری دوسرے انسانوں کے تعلق سے پیدا ہوتی ہے. اس لیے رمضان کے اس مہینے میں دستے سخاوت ذرا کشادہ رکھیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایت ہے، کان اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت اس وقت بڑھ جاتی تھی جس وقت جبریل علیہ السلام آتے تھے. فیدارسو، آپ کو مدارسہ کرواتے تھے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں تیز و تند ہواؤں سے زیادہ سخاوت کرتے تھے، لٹاتے تھے اپنے مال کو غربا اور مساکین پر، اسی طریقے سے ضرورت مندوں اور حاجت مندوں پر. لہذا صدقہ دستے سخاوت ہم کشادہ رکھیں اور اسے ہم اپنی ایک ترجیح رکھیں، اور ترجیح یہ ہے کہ ہمارا اپنا جو صدقہ ہے یہ صدقہ ہم ترجیح دیں سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں پر خرچ کریں. غریب رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دگنا اجر بتایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین پر صدقہ کرنا صدقہ ہے، لیکن رشتہ دار غریب پر خرچ کرنا یہ دگنا اجر کا ذریعہ ہے. ایک تو صدقہ بھی ہے، دوسرے وہ صلہ رحمی کا ذریعہ بھی ہے. لہذا ایسے بندے کو دگنا ثواب ملتا ہے. لہذا غریب رشتہ داروں کے اوپر خرچ کریں، عام فقراء اور مساکین پر خرچ کریں. اسی طریقے سے اہل علم ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں، ایسے تمام لوگ ہیں جو اپنے آپ کو علم میں مصروف رکھتے ہیں. علم میں ان کی علم میں مصروفیت کی وجہ سے انہیں دیگر کاروبار دنیا کی فرصت نہیں رہتی ہے. لہذا وہ اتنے خوددار ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ضرورتوں کو کسی کے سامنے نہیں رکھتے، اور انہیں نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہیں، لیکن ان کی پیشانیاں ان کی غربت کی نشاندہی کرتی ہیں. لہذا ایسے لوگوں کی پہچان ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے، اور پہچان کرنے کے بعد انتہائی خاموشی کے ساتھ ان کی مدد کرنا چاہیے. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں کاروبار صرف اس لیے کرتا ہوں تاکہ اہل علم اور علماء پر میں خرچ کروں، تاکہ انتہائی مستعدی کے ساتھ
یکسو ہو کر کے وہ علم دین کی نشر و اشاعت کر سکیں، علم کی جو ہے نشر و اشاعت کر سکیں۔ اسی طریقے سے سماج اور معاشرے میں بہت ساری بیوائیں ہوتی ہیں، مطلقہ ہوتی ہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا ہے، جن کی ضروریات کی تکمیل کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں پر خصوصی توجہ دے کر کے انتہائی خاموشی سے رمضان کے اس مہینے میں جہاں ہم بہت سارے رقوم اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، ان غریبوں ضرورت مندوں پر بھی ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السائی علی الارملہ والمسکین، بیوہ اور مسکین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا، کوشش کرنے والا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ایسے ہے کل مجاہد فی سبیل اللہ، جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے۔ او کالذی یصوم النہار، یا وہ بندہ اس شخص کی طرح سے ہے جو دن کا روزہ رکھتا ہے۔ او کالذی یقوم اللیل، یا بندہ اس شخص کی طرح سے ہے جو رات میں تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ لہذا ان کے مقابل میں یہ بندہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ لہذا رمضان کے مہینے کی آمد ہے، اور اس کے استقبال کے لیے ہمیں یہ تمام خیر کے کاموں کو انجام دینا چاہیے، کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے خلوص نیت کے ساتھ، انتہائی مستعدی کے ساتھ، انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ ان تمام اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر کے ان کاموں کو انجام دیا، انشاءاللہ تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت بھی ہوگی، ہم جنت کے مستحق بھی ہوں گے۔ لیکن اگر ہم نے رمضان کے اس مہینے کو، رمضان کا یہ مہینہ جو آنے والا ہے، اس مہینے کو اگر ہم نے سستی اور غفلت میں گزار دیا، یاد رکھیے وہ حدیث جبرائیل جس کے اندر جبریل امین نے کہا تھا رب العالمین اس بندے کو ہلاک کر دے جو رمضان کا مہینہ پا جائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے۔ جبریل امین کا بددعا کر دینا ہی کافی تھا ہماری تباہی کے لیے، اور اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہہ دینا معاملے کو انتہائی سنگین بنا دیتا ہے۔ لہذا پوری مستعدی کے ساتھ رمضان کے مہینے کا استقبال کریں، اور یہ مہینہ جب آ جائے تو ہم کثرت سے ان تمام کاموں کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان تمام کاموں کو انتہائی خلوص نیت اور مستعدی کے ساتھ انجام کرنے والے بنیں۔ رب العالمین ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مقروضوں کی قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ یہ تھے فضیلت الشیخ احمد اللہ سلفی حفظہ اللہ، جو استقبال رمضان کے موضوع پر نہایت ہی مرتب انداز میں مدلل پرمغز آپ حضرات کے سامنے خطاب پیش فرما رہے تھے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شیخ محترم نے اپنے خطاب کے درمیان جو قیمتی باتیں، قیمتی نکات ہمارے سامنے توجیہاتی اسلوب میں اور نہایت ہی اچھے اسلوب میں پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب اس کے بعد میں اس بزم کے دوسرے مہمان خطیب فضیلت الشیخ کلام اختر سنابلی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں، آپ آئیں اور سامعین کو اپنے خطاب ماہ رمضان اور قرآن سے محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. معزز علماء کرام، قابل احترام سامعین و سامعات، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا وہ عنوان ہے رمضان اور قرآن. سامعین کرام، قرآن مجید اور رمضان کا گہرا تعلق ہے، اور وہ گہرا تعلق یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن مجید کو بابرکت رات میں نازل فرمایا. اس سے بعض بھائی استدلال کرتے 15 شامات. ابھی وضاحت ہوگی بابرکت رات سے مراد کون ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں اتارا ہے. ایک جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ قدر میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن مجید کو قدر والی رات میں، ریسپیکٹ والی رات میں، عزت و احترام والی رات میں اتارا ہے. اور ایک جگہ اللہ فرماتا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. پتہ کیا چلا؟ قدر کی رات، مقام و مرتبے والی رات، رتبے والی رات، بابرکت رات رمضان المبارک کی رات ہے، نہ کہ 15 شعبان. جب رمضان المبارک میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے تو قرآن مجید کے کچھ تقاضے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. وبینات من الھدی والفرقان، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیزوں کے لیے اس میں رہنمائی ہے، ہدایت کے لیے رہنمائی ہے. جو رمضان کا مہینہ پائے فلیصمہ، تو رمضان کے روزے رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مریض ہو، روزہ رکھنے کی کیپیسٹی نہ رکھتا ہو، روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، یا بیمار ہو، تو ایسی صورت میں دوسرے ایام میں روزے کو کمپلیٹ کرے. سامعین کرام، قرآن مجید یہ آسمانی کتاب ہے جس کو اللہ تعالی نے نازل فرمایا. اس کتاب میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں شک کی گنجائش نہیں ہے. ایک مسلمان یہ نہیں سوچ سکتا، ایک مسلمان یہ فکر، آواز نہیں آ رہی.
ایک مسلمان یہ سوچ نہیں سکتا، ایک مسلمان ذہن میں یہ بات نہیں لا سکتا کہ اس میں شک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شک کی نفی فرما دی۔ اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یوں تو بہت ساری کتابوں کو نازل فرمایا، تورات کو نازل فرمایا، صحف ابراہیم کو نازل فرمایا، صحف موسیٰ کو نازل فرمایا، لیکن ان تمام آسمانی کتابوں میں گھوٹالا کر دیا گیا، ملاوٹ کر دیا گیا۔ ان کتابوں میں ان کے علماؤں نے، ان کے پادریوں نے اس میں ملاوٹ کر دیا اپنی پیٹ کے لیے۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے، اور اس میں ذرہ برابر کی تبدیلی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ مجید کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ یوں تو تمام آسمانی کتابوں کو اللہ نے نازل فرمایا، لیکن قرآن مجید کی حفاظت گارنٹی رب نے لی ہے، اس لیے محفوظ ہے اور قیامت تک یہ کتاب محفوظ رہے گی۔ اس میں زیر و زبر کی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ مشرق کا پڑھنے والا، مغرب کا پڑھنے والا، پورب کا پڑھنے والا، پچھم کا پڑھنے والا، اس میں ایک حرف کی بھی تبدیلی آپ کو نہیں ملے گی، نہ زیر نہ زبر۔ مسلمان بھائیو، قرآن مجید سے ہمارا قرآن مجید ہمارے لیے دستور ہے۔ قرآن مجید کے ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکی ملتی ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن مجید کے ایک حرف کو پڑھتا ہے اسے 10 نیکی ملتی ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ مسلمان بھائیو، قرآن مجید یہ صرف مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نازل نہیں کی گئی، یہ پوری انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہدی للناس، قرآن تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ آپ مطالعہ کرتے ہوں گے، نیوز پڑھتے ہوں گے، تو آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ہدی للناس، یہ مسلمانوں کی ہدایت کے لیے صرف نازل نہیں کی گئی، بلکہ تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ مسلمان بھائیوں، تمام کتابیں، قرآن کے علاوہ تمام کتابیں جو پہلے تھیں وہ آج غلط راستوں کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، لیکن قرآن مجید سب سے سیدھے اور درست راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ القرآن الذین یعملون الصالحات ان سب سے درست راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سب سے اچھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو قرآن مجید جو پڑھے گا، قرآن مجید سے جو جڑے گا، وہ سب سے صحیح راستے پر چلے گا۔ قرآن مجید کو جو چھوڑے گا وہ بگڑ جائے گا، وہ خراب ہو جائے گا۔ کوئی شاعر کہتا ہے درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آپ لوگوں سے ایک اپیل ہے، جو بنا رہے ہیں ان کو بنانے دیجئے، آپ لوگ توجہ ادھر دیجئے، میں آپ لوگوں پر توجہ دے رہا ہوں، آپ ادھر توجہ دیجئے
جو بنا رہے ہیں وہ بنائیں گے، بن گیا تو اللہ کی مرضی، نہیں بنا تو بھی اللہ کی مرضی، لیکن آپ ادھر توجہ نہ دیں، یہ سمجھے کہ آپ روڈ پر چل رہے ہیں اور آپ کو اپنا راستہ دیکھنا ہے، ادھر ادھر دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، اس زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، آج ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں، ہمارے اندر جو بگاڑ ہے، ہمارے اندر جو فساد ہے، اس کا ایک بڑا ذریعہ اور سبب یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن مجید سے دوری بنا لی ہے۔ قرآن مجید سب سے سیدھے مارگ کی طرف، سب سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ معزز مسلمان بھائیو، قرآن مجید میں شفا ہے، دلوں کی کدورتوں کو ختم کرتا ہے یہ قرآن، دلوں کی بیماریوں کو ختم کرتا ہے یہ قرآن۔ جہاں روحانی علاج ہے قرآن مجید میں، وہی جسمانی علاج بھی قرآن مجید میں ہے۔ تاریخ گواہ ہے، آپ صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے، قرآن مجید کے دم کرنے سے بیمار کی بیماری چلی گئی۔ بچھو نے یا کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا تو اس کے زخم ختم ہو گیا اور آدمی ٹھیک ہو گیا۔ صحیح بخاری کی روایت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ عرب کے کسی قبیلے کے پاس گئے، ان لوگوں سے مہمان نوازی کا ڈیمانڈ کیا کہ ہماری مہمان نوازی کر دیجئے، لیکن وہ لوگ اتنے بدبخت تھے، اتنے جاہل تھے کہ ان صحابہ کرام کی اکرام و تکریم نہیں کی، ان کی عزت نہیں کی، ان کا ریسپیکٹ نہیں کیا، مہمان نوازی تک نہیں کیا۔ اتفاق کی بات، اس گاؤں، اس قبیلے کے سردار کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا، ڈنک مار دیا۔ ان لوگوں نے علاج و معالجہ کی بڑی کوشش کی، نتیجہ صفر رہا، کوئی رزلٹ نہیں آیا، ان کا بادشاہ، ان کا سردار ٹھیک نہیں ہوا۔ کسی نے کہا ایک قافلہ آیا ہے، ہو سکتا ہے ان کے پاس علاج کی کوئی چیز ہو۔ وہ لوگ آئے، ایک آدمی نے کہا میں علاج کروں گا لیکن علاج فری میں نہیں کروں گا، قرآن مجید پڑھ کر علاج کروں گا لیکن علاج فری نہیں کروں گا، کیونکہ ہم نے تم لوگوں سے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا تھا، تم لوگوں نے ہماری عزت نہیں کی اور ہماری مہمان نوازی نہیں کی، چنانچہ بات طے پائی کہ بکریوں کے اتنی بکریاں دے دو تو ہم آپ کا علاج کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ راوی کا بیان ہے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ رسی سے بندھا ہو سردار، وہ کھل گیا اور چلنے پھرنے لگا، اور اسی کے مطابق ان لوگوں نے 30 بکریاں ان صحابہ کرام کو عطا فرما دی۔ لیکن صحابہ کرام نے ان بکریوں کو کھایا نہیں، کیونکہ قرآن مجید پڑھ کر دم کر کے پیسہ لیا تھا۔ کہا اللہ کے نبی سے پوچھیں گے پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ ہمارے ہاں معاملہ کیا ہے، انسان پہلے کر لیتا ہے، بعد میں مولانا کے پاس آتا ہے، حضرت جی کے پاس آتا ہے، مفتی کے پاس آتا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ صحابہ کرام نے کہا پہلے ہم اللہ کے نبی سے پوچھیں گے۔ اللہ کے نبی سے جب صحابہ کرام نے پوچھا تو کہا کیسے پتا چلا کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے؟ تم لوگ درستگی کو پہنچے ہو اور میرا بھی حصہ لگا لینا، یعنی وہ چیز جائز ہے جو آپ نے کیا ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے قرآن مجید پڑھ کر دم کرنے سے مریض کی بیماری دور ہو جاتی ہے، شفا یابی مل جاتی ہے۔ کتنے مریض دلوں کا علاج ہو گیا، شرک کرنے والا، کفر کرنے والا، قبر کی پوجا کرنے والا قرآن مجید کی تلاوت سے پکا سچا مسلمان ہو گیا، اور کتنے بیماروں کی بیماری قرآن مجید کے دم کرنے کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ قرآن مجید شفا ہے، جسمانی شفا ہے، روحانی شفا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں عرض کر دوں، بعض مسلمان کہتے ہیں قرآن مجید کو شفا کہا گیا ہے اس لیے اس کا تعویذ بنا کر لٹکاتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں سے اکثر کہتا ہوں کہ شہد کو بھی قرآن نے شفا کہا ہے، فی شفاء للناس۔ شہد کے بارے میں اللہ کہتا ہے شہد میں پبلک کے لیے، لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو جو شفا شہد کو کہا گیا، کیا شہد کو کوئی لٹکاتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں لٹکائیں گے، نہیں تو مکھیاں چھید دیں گی، ڈنک مار دیں گی۔ کہتے ہیں کھانے سے شفا ملے گا۔ میرے معزز مسلمان بھائیوں، قرآن مجید لٹکانے سے،
دیواروں پر لکھنے سے شفا نہیں ملے گا، بلکہ اس کی تلاوت کرنے سے، اس میں غور و فکر کرنے سے، اس کی تبلیغ سے اور اس پر عمل کرنے سے شفا ملے گا۔ شفا ہے قرآن مجید، لیکن اس پر عمل کرنے سے شفا، اس کی تلاوت سے شفا ہے، اس کو لٹکانے سے نہیں شفا ہے۔ آج مسلمانوں نے قرآن مجید کو طاقوں میں سجانے کے لیے رکھ لیا، سینے سے لگانے کو صرف قرآن مجید کی تعظیم سمجھ رہے ہیں۔ جب قسم کی نوبت آتی قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں۔ قرآن مجید کا یہ تقاضا نہیں تھا، ابھی میں اس کی وضاحت کروں گا کہ قرآن مجید کے تقاضے کیا ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ مسلمان بھائیوں، قرآن مجید کے پڑھنے سے انسان کو برکت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ بقرہ پڑھا کرو، سورہ بقرہ پڑھنے سے برکت نصیب ہوگی، اور سورہ بقرہ جو نہیں پڑھے گا، قرآن مجید کی جو تلاوت نہیں کرے گا، اسے حسرت ملے گی، ندامت ملے گی، شرمندگی ملے گی۔ چاہتے ہو کہ آپ کی تجارت میں برکت ہو، آپ کے مال و دولت میں فراوانی آئے، آپ کے پیسوں میں بڑھوتری ہو، تو قرآن مجید کی تلاوت کرو، خاص طور سے سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ قرآن مجید پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آج ہمارا نوجوان سکون ڈھونڈتا ہے، گانے سن کر سکون ڈھونڈتا ہے، میوزک سن کر سکون ڈھونڈتا ہے، کھیل کی چیزوں سے سکون ڈھونڈتا ہے۔ میرا رب کا کلام کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے سکون ملتا ہے۔ جو قرآن مجید پڑھے گا، قرآن مجید سنے گا، اس کے درس میں شامل ہوگا، اس کی تبلیغ کا حصہ بنے گا، قرآن مجید کے ذکر ہی سے، قرآن مجید کی تلاوت ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سکون ڈھونڈو ادھر ادھر، کامیڈی کی چیزوں میں ڈھونڈو، ریلز میں ڈھونڈو گے، تمہیں سکون ملنے والا نہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت سے سکون ملتا ہے، اور قرآن مجید جو پڑھتے ہیں ان کے لیے سکینت نازل ہوتی ہے، اطمینان نازل ہوتا ہے، رب کی رحمتیں ایسے لوگوں کو گھیر لیتی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لمبی حدیث ہے، شارٹ آدھی حدیث پڑھ رہا ہوں، وَمَسْتَمَا قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، کوئی قوم، کوئی گروہ، کوئی ٹیم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھا ہوتی ہے اور یتلون کتاب اللہ، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کے گھر میں آ کر، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، درس سن لیا، بیٹھ کر اطمینان سے سن لیا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، سکینت نازل ہوتی ہے ایسے لوگوں پر، وَغَشِّيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، رب کی رحمتیں ڈھانپ لیتی ہیں، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ایسی مجلسوں کو گھیرتے ہیں، ایسی مجلسوں میں ڈیوٹی دیتے ہیں، ایسی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں جس مجلس میں اللہ کے کلام کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے کلام کا چرچا ہوتا ہے، اللہ کے کلام کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ ایسی مجلسوں میں فرشتے آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، رب کی رحمتیں آتی ہیں اور سکون ملتا ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھ کر جب دین کی باتیں سنتے ہیں، قرآن کی باتیں سنتے، کتنا سکون ملتا ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر اپنے پاس فرشتوں سے کرتا ہے۔ وَمَنْ بَتَّ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ بِهِ نَسَبُهُ، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، عمل میں جو کوتا ہو، عمل نہ کرتا ہو، صرف پھینکتا ہو، صرف بولتا ہو، خاندان کا شریف مانا جاتا ہو، لیکن عمل میں کمی اور کوتاہی ہے، اس کا خاندان اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اگر کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان کی طرف اپنی نسبت رکھتا ہے لیکن عمل میں کوتا ہے، اسے اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا، عمل سے ہی انسان آگے جائے گا۔ مسلمان بھائیوں، قرآن مجید کی تلاوت سے سکون نازل ہوتا ہے۔ حضرت برا بن عازب بیان کرتے ہیں، اور ایک روایت میں اسید بن حضیر نے خود بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ وہ سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے۔ اسید بن حضیر فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، ان کا گھوڑا بدھا ہوا تھا، وہ بدکنے لگا، اچھلنے لگا، کودنے لگا۔ کہتے ہیں جیسے وہ خاموش ہو گئے، گھوڑا خاموش ہو گیا، ٹھہر گیا۔
پھر دوبارہ تلاوت شروع کیا، پھر وہ بدکنے لگا، پھر یہ خاموش ہوئے، پھر وہ خاموش ہوا، تیسری مرتبہ شروع کیا، بدکنے لگا، پھر یہ خاموش ہوئے تو خاموش ہو گیا۔ ان کے ذہن میں آیا کہ میرا بیٹا یحییٰ قریب میں ہے گھوڑے کے، اگر وہ اسی طرح بدکتا رہا تو میرے بیٹے یحییٰ کو تکلیف پہنچا دے گا۔ وہ فوراً اپنے بیٹے یحییٰ کو گھوڑے سے دور کرتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ سائبان ہے، سایہ ہے، اور اس میں چراغ کے مانی روشنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح کو اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں، نبی رات میں ایسا ایسا معاملہ ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا آئے حسین بن حسین تمہیں تلاوت قرآن کو جاری رکھنا چاہیے، تمہیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ آئے حسین بن حسین تمہیں تلاوت قرآن مجید کو جاری رکھنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ اگر تم اسی طرح قرأت قرآن کو جاری رکھتے، کانٹینیو تلاوت کرتے رہتے، تو یہ اللہ کے فرشتے اتنے قریب آ جاتے، پوری جنتا، پوری پبلک، پورے لوگ، پورے صحابہ دیکھ لیتے، اور فرشتے ان سے چھپنے والے نہیں تھے، سب دیکھ لیتے۔ تمہارے قرآن مجید پڑھنے کی برکت یہ تھی کہ سکینت نازل ہو رہی تھی، فرشتے نازل ہو رہے تھے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت سے سکینت نازل ہوتا ہے۔ قرآن مجید جو پڑھے گا، قرآن مجید قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں عن ابی امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں قرآن مجید پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ صرف رمضان میں کھولنے کا یہ قرآن مجید نہیں ہے، یہ زندگی کے ہر لمحے اور ہر دن میں قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، اور سفارش کرے گا، معاف کروا کر چھوڑے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما روایت کے راوی فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن قیامت کے دن اللہ کے یہاں سفارش کریں گے۔ یقول الصیام اے ربی منعت الطعام والشہوہ، روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اس بندے کو، میں نے اس انسان کو کھانے پینے سے روک دیا تھا، اے اللہ میں نے اس کو شہوت سے روک دیا تھا، شادی ہو چکی تھی لیکن دن میں یہ بیوی کے قریب نہ گیا، ہم بستری نہ کیا، کھانے پینے کی خواہش سے تھی، بھوک لگی، پیاس لگی، لیکن اس نے پانی نہ پیا، کھانا نہ کھایا، اے اللہ میری سفارش کو قبول فرما دے۔ اس کے بعد قرآن کہے گا اے ربی منعتہ النوم باللیل، اے اللہ میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے روک دیا تھا، فشفینی فیہ قال فیشفعان، اے اللہ میری سفارش کو قبول کرے، رات میں بندہ سوتا کم تھا، میری تلاوت کرتا تھا۔ ایک نقطہ میں آپ کو بتلاؤں، آج عجیب معاملہ ہے، رات میں قرآن مجید پڑھنا تو دور کی بات، دن میں قرآن مجید کوئی کھول کر نہیں پڑھتا۔ رات میں نیندوں کی قربانی دینی ہوگی، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہوگی، یہ قرآن مجید ہمارے لیے سفارشی بن کر آئے گا، دن میں تو کرنا ہی کرنا ہے۔ راوی کا بیان فیشفعان، روزہ کی بات مان لی جائے گی، قرآن کی بات مان لی جائے گی۔ مسند احمد کی روایت ہے، قرآن مجید سے جو جڑ گیا وہ سفارشی بن کر آئے گا، اور قیامت کے دن اس کو معاف کروائے گا، اور جنت میں اس کی انٹری ہو جائے گی۔ معزز مسلمان بھائیوں، قرآن مجید جو انسان پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اسے جنت کی بلندی نصیب فرمائے گا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن، اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے، قیامت کے دن قرآن کہے گا، صاحب قرآن سے کہا جائے گا، قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرا، کہ تو پڑھ اور قرآن مجید کی تلاوت کر، اور بلندی کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، تیرا آخری مقام وہی ہے، تیرا آخری درجہ وہی ہے جہاں تیری تلاوت کی آخری آیت ختم ہوگی، تو چڑھتا جا چڑھتا جا چڑھتا جا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے انسان اتنی بلندی پر پہنچ جاتا ہے جنت کے۔ معزز مسلمان بھائیوں، قرآن مجید کی جو تلاوت کرے گا اسے دنیا میں بھی بلندی ملے گی اور آخرت میں بھی بلندی ملے گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نافع بن عبد الحارث بیان فرماتے ہیں کہ
ایک مرتبہ ان کی ملاقات حضرت عمر بن خطاب سے مقامی عصفان میں ہوئی۔ نافع بن عبد الحارث یہ وہی ہے جن کو عمر بن خطاب عصفان وادی مکہ کا گورنر بنایا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے ان سے پوچھا وادی مکہ کا گورنر کس کو بنایا ہے؟ تو انہوں نے کہا ابن ابزا کو۔ کہا ابن ابزا کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز بتاؤ، کون ہے وہ؟ وہ کون ہے؟ کہا ابن ابزا ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ وادی مکہ کا ذمہ دار ایک غلام کو بنا دیا ہے، ایک آزاد کردہ غلام کو بنا دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا انہو قارئ لکتاب اللہ عز و جل، ابن ابزا کوئی معمولی انسان نہیں، وہ اللہ کی کتاب کے قاری ہیں، حافظ قرآن ہیں، وعالم بالفرائض، فرائض کے جانکار ہیں، قرآن کے قاری ہیں۔ اس بیس پر میں نے ان کو یہ ذمہ داری دی ہے۔ تب عمر بن خطاب نے فرمایا کہ مجھے نبی کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذو بآخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بلندی نصیب فرماتا ہے اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے کچھ لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے، نیچے کر دیتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ کی قرآن ہو کر۔ سچ کہا ہے شاعر نے، قرآن سے جو جڑا تھا اسے عزت ملی تھی، وہ معزز تھے۔ آج ہم ذلیل ہیں، خار ہیں، اور ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارا کوئی مقام نہیں۔ تو خود ہی فیصلہ کرو، قرآن مجید کی کتنی تلاوت کرتے ہو، قرآن مجید کتنا پڑھتے ہو، قرآن مجید سے تمہارا لگاؤ کتنا ہے، قرآن مجید کے لیے کتنی کوششیں تم کرتے ہو۔ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہوگا، صحیح ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، اس لیے ذلت، رسوائی، پستی ہمیں نصیب مل رہی ہے۔ صحابہ کرام اور اسلاف قرآن مجید سے جڑے تھے، بلندی، عروج انہیں مل رہا تھا، اور آدمی غلام ہو کر بھی لوگوں کا مالک اور ذمہ دار اور گورنر بن رہا تھا۔ مسلم مسلمان بھائی، قرآن مجید کے کچھ تقاضے ہیں ہم سے۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اسے پڑھا جائے۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں یہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا اوپر مت رکھ دو کہ اٹھا نہ سکو، سال بھر کے بعد اس کو اٹھاؤ، گرد و غبار اس پہ لگ جائے، یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، ترتیل کے ساتھ پڑھیے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا کان لگا کر کسی آواز کو نہیں سنا، اتنا غور سے کسی کی آواز کو نہیں سنا جتنا نبی کی آواز کو سنا، کیونکہ نبی قرآن مجید کی تلاوت ترتیل سے کیا کرتے۔ تو قرآن مجید کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔ آپ ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، اس سے یاد کر لیں گے، اشعار یاد کر لیں گے، لیکن قرآن مجید ہم اور آپ نہ پڑھنا چاہتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو اس سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ کہیں کہیں مکاتب قائم ہیں مساجد میں، تو مکاتب میں بچوں کو نہیں بھیجتے ہیں، کہتے ہیں ہماری لائن الگ ہے، ہماری چوائس الگ ہے۔ یہی چوائس ہے کہ آپ قرآن سے دور جا رہے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حکم اللہ نے نبی کو دیا ہے، اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس کو پڑھے۔ قرآن مجید کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اگر اس کی تلاوت کی جائے تو اس میں غور و فکر کرے اور رقت طاری ہونی چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ کون کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو قرآن مجید پڑھ کر سناؤں جبکہ آپ ہی پر قرآن مجید نازل کیا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری چاہت ہے، میری خواہش ہے کہ میں قرآن مجید کو دوسروں سے سننا چاہتا ہوں۔ آج موبائل میں کسی کی تلاوت کی آواز ہے تو اس کو اتنا دور بھگا دیتے کہ نظر تک نہ آئے، بھگا دیا دور تک۔
اسپیڈ سے بھگائے کہ نظر تک نہ آئے. کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے ہم سننا گوارا نہیں کرتے. یہ کافروں کا عمل ہے. قرآن مجید کی تلاوت ہو ایک مسلمان ٹھہر جاتا ہے, غور سے سنتا ہے. کافروں کا عمل ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو نہ سنا جائے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. کافر ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے قرآن کو نہیں سننا, اور قرآن کی تلاوت جہاں وہاں ہنگامہ کر دینا, شور کر دینا تاکہ تم غلبہ پا جاؤ اور قرآن کی آواز مدھم ہو جائے. آج ہم موبائلوں پر غور کریں, قرآن مجید کی تلاوت آتی ہے اس کو بھگا کر دوسری آوازوں کو ہم اوپر کر دیتے ہیں, اونچا کر دیتے ہیں, اس کو سنتے ہیں. یہ ہمیں سوچنا ہوگا. تو عبداللہ بن مسعود سے ریکویسٹ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کیجیے. کہتے ہیں میں قرآن مجید پڑھنے لگا اور جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیا ہوگا اس وقت جب ہم ہر امت کا ایک گواہ لائیں گے اور تمام گواہوں کا گواہ نبی کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. تو میرے ایک ساتھی نے مجھے ٹوکا اور مجھے کہا بند کرو, یا کہتے میں نے اپنے سر کو اوپر اٹھایا تو دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں, اور ہم قرآن مجید کو سننا نہیں چاہتے, اس کو پڑھنا نہیں چاہتے, اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے, ان مکاتب کا ان مدارس کا ہم دھیان تک نہیں دیتے. جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہو, جہاں اس کو پڑھا جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. معزز مسلمان بھائیوں, ابی بن کعب سے بھی اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ مجھے پڑھ کر سناؤ, تو ابی بن کعب نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ کہا ہاں تیرا نام لیا ہے. پھر وہ رونے لگے. اتنی بڑی نعمت ملی کہ میں نبی کو قرآن مجید سناؤں, آج ہم اور آپ سننا نہیں چاہتے. قرآن مجید کا تقاضا یہ کہ اس میں غور و فکر کیا جائے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمان ہر چیز کو سمجھ کر پڑھتا ہے لیکن قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا, ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا, علماء سے نہیں جڑتا. درس قرآن اگر ہوتا ہے تو شریک تک نہیں ہوتا, بھاگ جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ لوگ قرآن مجید میں سرچ کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر لاک لگ گیا ہے, تالا لگ گیا ہے, قفل لگ گیا ہے کہ قرآن مجید میں غور و فکر تک نہیں کرتے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں قرآن مجید کی تلاوت سے روکتے ہیں, قرآن مجید کے درس سے روکتے ہیں. کہتے فلاں کتاب کا درس دو گے تو بول سکتے ہو, اور قرآن مجید سے بولو گے تو بولنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. کہتے ہیں قرآن مجید سے پبلک کو روکتے ہیں. کیوں روکتے ہیں جانتے ہیں؟ کہتے ہیں مشکل ہے, یہ سمجھنا بڑے بڑے لوگوں کا کام ہے جو جامعات سے فارغ ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سورہ قمر کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ قرآن کو آسان بنایا ہے. ہر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا, ہر کوئی نصیحت پکڑنے والا پوری دنیا کی ہدایت کے لیے, مسلمانوں کی ہدایت کے لیے, تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا. کیا وہ قرآن مشکل ہوگا؟ کیا اس کا سمجھنا مشکل ہوگا؟ نہیں, اس کا سمجھنا مشکل نہیں ہے. ان علماءوں نے اس لیے قرآن پر پابندی لگائی ہے اور اسے ٹچ کرنے سے روکا ہے. کہیں تم قرآن مجید کی تلاوت کرو گے تو دھندے بند ہو جائیں گے, بزنس بند ہو جائے گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین جب پڑھو گے, ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں, تو قبر پہ جانا چھوڑ دو گے, غیر اللہ کے لیے چادر چڑھانا چھوڑ دو گے. یہ دھندا بزنس, یہ پیٹ کا معاملہ ہے, سمسیا ہے. اسی لیے قرآن مجید سے آپ کو دوری بنا کر رکھتے. مت پڑھو, مشکل ہے, مشکل ہے. میرا رب کہتا ہے آسان ہے اور آپ کہتے ہو مشکل ہے. تاریخ گواہ ہے قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والے کتنے ایسے لوگ مسلمان ہو گئے. مورس بکائی سائنٹسٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا, آپ لوگ پڑھے لکھے ہوشیار ہیں, سنا ہوگا نام, کہ جب یہ فرعون کی لاش کا سرچ کر رہے تھے تو قرآن مجید کی ایک آیت پر ان کی نگاہ گئی. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. ہم اے موسیٰ, اے فرعون, ہم تمہارے لاش کو بچا کر رکھیں گے. اے فرعون, تیری لاش کو ہم بچا کر رکھیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نصیحت بنے, عبرت بنے. اس آیت پہ جو پڑھتا ہے, مورس بکائی پہنچتے ہیں, کہتے ہیں
یہ فرعون کی لاش ہے جس کے بارے میں بھوشواڑی ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں 1400 سال پہلے کہتے ہیں یہ باقی رہے گا. یہ کوئی انسان کا کلام نہیں، کسی نبی کا یہ فرمان نہیں، یہ آسمانی کتاب ہے. مورس بکائی قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی وجہ سے، اس کا ترجمہ سمجھنے کی وجہ سے مسلمان ہو گئے، اس کو پڑھا سمجھا اور مسلمان ہو گئے. لوگ، میں یہ کہتا ہوں، قرآن مجید سے لوگ جتنا جڑیں گے نا اتنے اسلام سے قریب ہوں گے، اتنے پکے سچے مسلمان ہوں گے. قرآن مجید میں غور و فکر کی ضرورت ہے. اور قرآن مجید کی تیسرا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے، پڑھنے تک محدود نہ رہے، غور و فکر تک محدود نہ رہے، عمل بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے جنہیں تورات کا علم دیا گیا اور ان لوگوں نے تورات پر عمل نہیں کیا. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات دیا گیا، تورات پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال گدھوں جیسی. گدھے کے اوپر کتابوں کا گٹھر لاد دو، اسے کیا پتا کہ ہمارے اوپر کیا ہے. ایسے ان لوگوں کی مثال ہے جو آسمانی کتاب پاتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. گدھے سے بھی گئے گزرے ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. وہ تو بیچارہ جانور بے شعور ہوتا ہے، سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. انسان سمجھنے کی صلاحیت رکھنے کے ساتھ بھی عمل نہیں کرتا. قرآن مجید پر عمل ہونا چاہیے. قرآن مجید کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تبلیغ ہونی چاہیے، اس کا پرچار ہونا چاہیے، اس کی نشر و اشاعت ہونی چاہیے. عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید سے جڑ گیا، جو قرآن مجید کو سیکھے، وہ سب سے بہتر ہے، اور قرآن مجید کو جو سکھلائے وہ سب سے بہتر ہے. آپ کہتے ہو کہ ہم کیسے سیکھیں، ہماری عمر تو 40 سال کی ہو گئی. میں کہتا ہوں میرے نبی 40 سال سے پہلے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. 40 سال کی عمر میں آپ کو نبی بنا کے تب پڑھا ہے آپ نے، اور آپ کے صحابہ ان کی عمریں لمبی تھی پھر بھی انہوں نے قرآن مجید کو پڑھا ہے. آپ کیا بڑے لوگ بھی پڑھیں؟ تو قرآن مجید جو پڑھے گا پڑھائے گا میرے نبی کے فرمان کے مطابق. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق سب سے افضل اور بہتر لوگ یہی ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، قرآن مجید کی تبلیغ کرتے ہیں، پرچار کرتے ہیں. اور یہ بات بتلا دوں، قرآن مجید کی تبلیغ جو کرے گا، جو اس کی نشر و اشاعت کرے گا، دعوت دین سے جو جڑے گا، قرآن کی تبلیغ سے جو لگ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو نازل کیا گیا آپ کی جانب اس کو پہنچائیے، دوسروں تک پہنچائیے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے نبی اگر آپ نے تبلیغ نہیں کیا، قرآن کو پبلک تک نہیں پہنچایا، ہر انسان تک نہیں پہنچایا، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. پہنچاؤ سب تک. قرآن مجید کو پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، قرآن مجید کی تبلیغ کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. ہر انسان تک قرآن مجید کا درس پہنچے یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اے نبی اگر تم نے قرآن مجید کی تبلیغ نہ کی، اس کی تفسیر نہ بیان کی، اس کی وضاحت تم نے بیان نہ کی، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا. اور اگر آپ کریں گے، تبلیغ کریں گے، پرچار کریں گے، نشر و اشاعت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے، نہ اس حالت میں کہ پڑھ سکتے اور نہ اس کو سمجھا سکتے. وہ تبلیغ کیسے کر سکتے؟ وہ تبلیغ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ کی مسجد میں مکتب قائم ہے، آپ ایک عالم رکھیں، عالم پر خرچ کریں، قرآن مجید کو کسی کو ضرورت ہو قرآن مجید خرید کر دے دیں. بچوں کے بارے میں دیکھیں کون غریب ہے اس کو قرآن مجید دے دیں. ایسے مدارس میں جہاں طلبہ پڑھتے ہیں، حفظ قرآن کرتے ہیں، ان کی کفالت کی ذمہ داری لے لیں کہ اللہ کے کلام کو یہ ننھا بچہ، یہ چھوٹا بچہ، یہ 10 سال کا بچہ، یہ 12 سال کا بچہ اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہا ہے. میں تو نہیں پڑھ سکا، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، لیکن اللہ کے کلام کے تبلیغ کا یہ ذریعہ بنے گا. بندہ یہ تلاوت سنائے گا، یہ تراویح پڑھائے گا، اس کی کفالت کی ذمہ داری آپ لے لیں کہ میں کماتا ہوں، میں اس کی
मदद करूंगा। मसाजिद के लिए खड़े हो जाइए, मकातिब के लिए खड़े हो जाइए, जामियात के लिए खड़े हो जाइए, क्योंकि यही किले हैं, यही से तबलीग होती है, यही से तरवीज होती है। और आप इन पर कमेंट्स करते हैं, इन पर टिप्पणियां करते हैं कि वहां ये हो रहा, वहां वो हो रहा। मेरे भाई, जो भी हो रहा है इन मसाजिद से हो रहा है, इन मकातिब से हो रहा है, इन दावती सेंटर से हो रहा है, इन जामियात से हो रहा है। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो उनके, अगर मदद नहीं कर सकते तो दुआ करें, पीठ पीछे उनकी बुराई ना करें, उनका हौसला अगर ना दे सके, उनकी पीठ को अगर ना थपथपा सके, उन्हें हौसला ना दे सके, तो उनके दिल को ना तोड़े, उनकी हौसला शिकनी ना करे। तो जरूरत इस बात की है कि कुरान मजीद से जुड़ना हमारे लिए जरूरी है, और कुरान मजीद से जुड़ेंगे तभी हमारे लिए कामयाबी है। कुरान मजीद हमारे और आपकी हिदायत के लिए नाजिल की गई है। ये पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, अमल के लिए, गौर फिक्र के लिए, तबलीग के लिए, तरवीज के लिए कुरान मजीद नाजिल की गई है। ताकों में सजाने के लिए, अलमारियों में बसाने के लिए, और आंखों से लगाने के लिए, और लड़ाई झगड़े के वक्त, कसम के वक्त उठाने के लिए नाजिल नहीं की गई है। ये हिदायत के लिए नाजिल की गई है, इसलिए इससे जुड़ो। और रमजान मुबारक के महीने में खास तौर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन को सुनाया करते थे, और जब सुनाते थे तो बहुत ज़्यादा सखी हो जाते थे, खैरात करते थे। और जिस साल आपका इंतकाल हुआ उस साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन को 2 मरतबा कुरान मजीद सुनाया। कितना बिजी थे आप, कितना बिजी थे आप। एक नबी पैगंबर तमाम मसाइल को देखना, बीवियों की तमाम मसाइल को देखना, उम्मत के तमाम मसाइल को देखना, फिर भी आप टाइम निकालते थे और जिब्रील अमीन को कुरान मजीद सुनाते थे। माना आप बिजनेसमैन हैं, माना आप ताजिर हैं, माना आपके लिए टाइम कम है, क्या कुरान मजीद के लिए हम टाइम नहीं निकाल सकते? जिससे हमारा लगाव है, जिससे हम जुड़े हुए हैं, उसी की बेस पर हमको हिदायत मिली। मुसलमान भाइयों, कुरान ही कोई मामूली किताब नहीं, ये अल्लाह का एक मुजज़ा है जो क़यामत तक कायम रहेगा। और इससे जो जुड़ेगा वो बुलंदी को जाएगा, जो इसको छोड़ेगा, इससे अपना दामन बचाएगा, वो आदमी जिल्लत में जाएगा, पस्ती में जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, चूंकि टाइम 1-2 मिनट ज्यादा हो गया, मैं माजरत पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुम तमाम मुसलमान भाइयों को कहने सुनने के मुताबिक अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह आमीन हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो कोताहियां हैं, उन कमियों कोताहियों को दरगुजर फरमा दे। अल्लाह आमीन जो हम यहाँ बैठे हैं, हमारी इस बैठक को जन्नत में दाखिले का जरिया और सबब बना। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व बारक फीकुम। ये थे फ़ज़ीलतुल शेख कलाम अख्तर सनाबिली हफ़िज़हुल्लाह, जो माह रमज़ान और कुरान के मौजू पर नहायत ही वाक़ई अंदाज में मुदल्लल, वलवला अंगेज़, फ़िक्र अंगेज़ ख़ताब आप हज़रात के सामने पेश फरमा रहे थे। माइक की वजह से कुछ मसला पैदा हुआ है, जिसकी वजह से हम आप तमाम हाज़रीन से माज़रत ख़्वाह हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और रमज़ान के महीने में कुरान के साथ जो हमारा रवैया आम दिनों में होता है वैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका खुसूसी एहतमाम होना चाहिए। और कुरान के साथ हमारा जो फ़िलहाल का रवैया है, इस पर हमें अपना मुहासबा करना चाहिए और कुरान को हर दिन कम अज़ कम कुछ ना कुछ वक्त देना चाहिए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें इसके ज़रिए से मदद हासिल करनी चाहिए। आप तमाम हाज़रीन और मेहमानान के खुसूसी शुक्रिया के साथ इस बज़्म के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु